منصور کو ساتھ والے گاؤں کے ذمہ دار کی بیٹی پسند آ گئی۔ وہ اپنے باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ منصور نے والد سے کہا کہ وہ فوزیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ باپ راضی ہو گیا اور وہ زمیندار اشرف کے پاس گیا۔ اس کی بیوی جوانی میں فوت ہو گئی تھی اور اس نے بچی کی خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اب فوزیہ جوان ہو گئی تھی۔ اشرف زمیندار کی نور نظر فوزیہ گاؤں کی خوبصورت لڑکی تھی، کھلتی ہوئی رنگت، گلاب کی پنکھڑیوں سے ہونٹ۔ ادھر منصور بھی حسن میں کسی سے کم نہ تھا، اس کے ساتھ وہ مہندی اور خوش گفتار بھی تھا۔ منصور کا باپ علاقے میں باعزت شخصیت جانا جاتا تھا۔ اس نے اشرف زمیندار سے بیٹے کے رشتے کی بات کی تو وہ خاموش ہو گیا۔ ملک صاحب نے خاموشی کی وجہ پوچھی، تب وہ گویا ہوا کہ میں مجبور ہوں، برادری سے مشورہ کیے بغیر آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ مجھ کو وقت چاہیے تاکہ اپنے بھائیوں سے بات کر سکوں۔ ذمہ دار اشرف نے اپنی برادری کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ رحمت ذمہ دار لاکھ اچھا سہی، مگر ہم اپنی لڑکی کا رشتہ کیسے روایت سے ہٹ کر دے دیں؟ ہاں، اگر وہ لڑکی کے بدلے اپنی لڑکی کا رشتہ ہم کو دیں تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ بھائیوں کے مطالبے کو لے کر اشرف نے ملک رحمت سے ملاقات کی، کہا کہ میری برادری اسی صورت راضی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی لڑکی کا رشتہ بدلے میں ہم کو دیں۔ آپ کس لڑکے کے لیے بدلے میں رشتہ لینا چاہتے ہیں؟ ملک نے سوال کیا۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی لڑکا تو موجود نہیں ہے اور میری ایک ہی بیٹی ہے جس کو آپ بہو بنانا چاہتے ہیں، سو یہ شرط برادری کی اس صورت پوری ہو سکتی ہے کہ میں فوزیہ کو آپ کی بہو بنانا منظور کر لوں اور آپ اپنی لڑکی میرے عقد میں دے دیں۔ دوسری صورت میں ہماری طرف سے انکار سمجھے۔ رحمت کو اشرف کی بات ناگوار گزری، وہ خاموش ہو گیا کیونکہ اس کو بیٹے کی خوشی ہر حال مقدم تھی۔ اس نے گھر آ کے بیٹے کو لڑکی والوں کی شرط سے آگاہ کر دیا۔ منصور نے برا ماننے کی بجائے باپ سے کہا، بابا جان، آپ نے عذرا آپی کی شادی بھی تو کرنا ہے، اس کی عمر کافی ہو چکی ہے، اس کو ذمہ دار کے نکاح میں دینے میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی۔ اس طرح اگر اشرف کی ہاں اولاد ہوئی تو اس کی ساری ملکیت ہمارے ہی پاس آ جائے گی۔ آپ ہی مجھ سے 10 برس بڑی ہیں اور اشرف اس سے 15 برس ہی بڑا ہوگا، جبکہ اشرف نہ تو بدماش اور نہ ہی عیاش آدمی ہے۔ ملک رحمت راضی ہو گیا۔ اس نے اشرف کو اندیا دے دیا کہ مجھ کو تمہاری شرط منظور ہے۔ جب اس بات کا علم عذرا کے ماموں کو ہوا، وہ پریشان ہو گیا کیونکہ عذرا اس کے بڑے لڑکے کی منگیتر رہ چکی تھی، مگر اس کے بیٹے نے شہر جا کر اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ وہ بہنوئی کے پاس آ گیا اور کہا کہ تم عذرا کی شادی کسی اور سے نہیں کر سکتے، یہ میرے لڑکے کے نام ہو چکی اور اسی کے نام رہے گی۔ اشرف کو صاف جواب دے دو۔ کیسی بات کرتے ہو قاسم؟ جب تمہارے لڑکے نے خود میری لڑکی کو رد کر کے اور جگہ شادی کر لی تو پھر اس کے ساتھ منگنی کا استحقاق کہاں باقی رہ جاتا ہے؟ کیا اب میں اس کی کسی اور جگہ شادی نہیں کر سکتا؟ عمر بھر اس کو اپنے در پر بٹھائے رکھوں گا، اس وجہ سے کہ بچپن میں اس کی منگنی تمہارے بیٹے سے ہو گئی تھی؟ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے یہاں مرد اور جگہ شادی کر لیتے ہیں، مگر وہ اپنی منگیتر سے دستبردار پھر بھی نہیں ہوتے۔ مرد دوسری شادی کرتے ہیں اور عذرا سے میرے مزمل کی دوسری شادی ہوگی۔ میں ابھی جا کر برادری کو اکٹھا کرتا ہوں، اگر انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا تو پھر یہ تمہارا اختیار ہے کہ جو چاہے کرو۔ ماموں کی باتیں سن کر منصور سخت پریشان ہوا کیونکہ اس کا باپ ادھر اشرف کو ہاں کہہ آیا تھا، ادھر ماموں نے اڑچن ڈال دی۔ اب اگر یہ لوگ عذرا کا رشتہ اشرف کو دینے سے پیچھے ہٹے تو لازم تھا کہ ادھر سے بھی انکار ہی سننے کو ملتا، تب تو منصور کی جان پر بن جاتی۔ اس نے باپ کو ایک بار پھر سمجھایا کہ ماموں کو منمانی کرنے دو، عذرا کو وہ مزمل سے بیاہتے ہیں اور بیٹے کی دوسری شادی کرتے ہیں تو اس سے ہم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ منگنی تو موجود ہے، ہم نے اس کو بھی بنانا ہے۔ عذرا کی بجائے سلمہ کو اشرف کے عقد میں دے دو، تمہاری دونوں لڑکیاں اپنے گھر کی ہو جائیں گی اور فوزیہ کا رشتہ ہمیں مل جائے گا۔ منصور بیٹے، پہلے والی بات تو ٹھیک تھی، تمہاری تجویز میرے بھی دل کو لگی، لیکن اس بار یہ رشتہ مناسب نہیں رہے گا۔ سلمہ بہت چھوٹی ہے، اشرف تو اس سے 30-32 برس بڑا ہوگا، میں اپنی بیٹی پر یہ ظلم نہیں توڑ سکتا۔ بابا جان، ہم بھی ماموں سے مخالفت مول نہیں لے سکتے۔ ایک تو ہمارے خاندان کا وہ سب سے خوشحال آدمی ہے، اس کا برادری پر زور چلتا ہے،
اوپر سے وہ ہم سے دشمنی پال لے گا تو ہمیں بھی بے وقت ہونا پڑے گا۔ وہ میری شادی بھی اشرف کی بیٹی سے نہ ہونے دے گا۔ یہ کوئی انہونی بات تو نہ تھی جو منصور کہہ رہا تھا۔ کچھ کشمکش کے بعد رحمت نے سلمیٰ کو اشرف کے عقد میں دینا قبول کر لیا۔ سلمیٰ کی ماں ایسا نہ چاہتی تھی کیونکہ وہ اس کی شادی اپنے چھوٹے بھائی کے بیٹے امین سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھی سلمیٰ کو پسند کرتا تھا، تاہم 15 برس کی سلمیٰ ابھی تک پسند کے مفہوم سے نا آشنا تھی۔ سلمیٰ تو ایسی گائے تھی کہ باپ اور بھائی جس کے کھونٹے سے چاہیں باندھ دیں، اس کو کچھ سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ سلمیٰ کی ماں چاہتے ہوئے بھی بیٹی کی طرفداری نہ کر سکی، اور یوں رحمت منصور کی خوشی پوری کرنے کی خاطر بیٹی کو ایک بوڑھے کے عقد میں دینے پر راضی ہو گیا۔ بے شک اشرف لڑکی سے عمر میں دگنے سے بھی زیادہ بڑا تھا، لیکن کردار سے شریف آدمی تھا۔ اس نے سلمیٰ کی نوعمری کا خیال رکھا، اس کو بہت محبت دی اور رانی کی طرح رکھا۔ وہ اسے گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہ دیتا تھا اور گھر والوں سے بھی اس کی عزت کرواتا تھا۔ اس کو سیر کے لیے شہر گھمانے پھرانے لے جاتا، جو زیور کپڑا سلمیٰ پسند کرتی خرید کر دیتا تھا۔ سلمیٰ ابھی بچی تھی، اس کی شخصیت خود بخود اس طرح ڈھل گئی جیسا کہ شوہر نے چاہا۔ وہ بھی اشرف کے دل سے عزت و خدمت کرتی، اس کی فرما بردار رہتی تھی۔ بھلا اشرف کو اور کیا چاہیے تھا؟ کبھی کبھی اشرف کو یہ احساس شدت سے ہوتا تھا کہ سلمیٰ اس کی بیٹی فوزیہ سے بھی چھوٹی ہے، اور یہ رشتہ جو جوڑا ہے، منصور کو تو فوزیہ مل گئی، وہ اپنی منچاہی بیوی پا کر بہت خوش تھا۔ اس کو اس بات سے کوئی سروکار نہ تھا کہ سلمیٰ عمر رسیدہ شوہر سے وہاں خوش ہے یا ناخوش۔ فوزیہ بھی منصور کو پا کر خوش تھی۔ ان دونوں کی زندگی گویا جنت جیسی تھی۔ دل پسندیدگی، عمر ایک جیسی، مزاج میں ہم آہنگی، سوچ ایک جیسی۔ ان کی حیات پر کوئی جبر نہ تھا اور نہ کوئی احساس محرومی تھا۔ اس سارے فسانے میں اگر کسی کا لٹا تھا تو وہ یامین تھا، جو دل سے سلمیٰ کو چاہتا تھا۔ وہ بہت اداس رہنے لگا تھا، رحمت کے گھر آنا جانا ہی ترک کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد جب وہ ان اداس رکھنے والی یادوں سے بہت ٹوٹ گیا تو ایک دوست کے توسط سے دبئی چلا گیا۔ سلمیٰ جوں جوں بڑی ہو رہی تھی، وہ شعور کی منازل طے کرتی جا رہی تھی۔ اب اس کو محسوس ہونے لگا کہ اس کی زندگی میں کوئی خلا ہے۔ وہ کچھ بے چین رہنے لگی۔ یہ بات اشرف نے بھی محسوس کر لی۔ جب اس کے عین شباب کے دن آئے تو اشرف بیمار پڑ گیا اور تبھی اس کی بیماری نے طول پکڑ لیا۔ سلمیٰ اپنے جیون ساتھی کی بیماری سے بہت پریشان ہوئی۔ اس نے بھی دل و جان سے اشرف کی خدمت کی، چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ اس سے تو اس کے عورت ہونے کا مان تھا۔ دیور دیورانیاں بھی جھک کر سلام کرتے تھے۔ بڑے میاں کو شدید احساس ہوا کہ اس نے اس معصوم کلی سے شادی کر کے بہت زیادتی کی ہے۔ اپنی عمر کی عورت سے ہی دوسری شادی اس کو زیب دیتی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ موت تو برحق ہے، اگر سلمیٰ بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تو اس کی کون سی راہ ہے؟ اسی سوچ کے پیش نظر اس نے اپنے بھائیوں اور سلمیٰ کے بھائی منصور کو بلوایا اور کہا کہ میں اپنی آدھی زمین سلمیٰ کے نام کرتا ہوں تاکہ میرے بعد یہ بھی سکھی زندگی گزار سکے اور سسرال میں اس کی قدر اسی طرح قائم رہے جیسے کہ اب میرے ہونے پر ہے۔ اگر میرے بعد یہ شادی کرنا چاہے تو میں اس کی ملکیت میں جو زمین دے کر جا رہا ہوں وہ زندگی بھر اس کی ملکیت رہے گی۔ بعد میں جب چاہے میری بچی کو دے، لیکن کوئی اس کے نام لکھی گئی زمین اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے گا، ورنہ قیامت کے دن میں اس کا گریبان پکڑوں گا۔ اشرف کی زندگی کے دن گنے جا چکے تھے۔ وہ آدھی ملکیت بیوی کے حوالے کر کے چل بسا، کیونکہ سلمیٰ کے بطن سے اشرف کی ایک بچی بھی تھی، لیکن اس ننھی کلی کا تحفظ بھی مطلوب تھا۔ اشرف کی وفات کے بعد سلمیٰ اپنی بچی سائرہ کے ساتھ سسرال میں ہی رہتی ہیں۔ کچھ وقت گزارا ہے کہ اشرف کے بھائیوں نے زمین سلمیٰ سے واپس لکھوا لینی چاہی، کیونکہ بھروسہ نہ تھا کہ کس کو لکھ دے۔ سلمیٰ نے حالانکہ واضح کر دیا کہ یہ ملکیت وہ سائرہ کو دے گی، کیونکہ باقی آدھی میں سے جو شرعی حصہ فوزیہ کو آنا ہے وہ اس کو مل جائے گا، لیکن وہ تو چاہتے تھے کہ اشرف کی بیٹیوں کو بھی اس وراثت سے محروم ہی رکھیں اور تمام زمین اپنے نام کر لیں۔ اس معاملے میں اگر کوئی خار بن کر کھٹک رہا تھا تو وہ ان کی بھتیجی فوزیہ کا شوہر تھا، جو سلمیٰ کا سگا بھائی تھا۔ وہ آڑے آ سکتا تھا۔ تبھی انہوں نے منصور کو بھی ساتھ ملا لیا، کہا کہ تمہاری بیوی کا حصہ اسی شرط پر ملے گا اگر تم اپنی بہن سے زمین لکھوا لو، ہم تمام ملکیت بانٹ لیں گے۔
آدھی تم لے لینا اور آدھی ہم لے لیں گے۔ سلمیٰ جوان ہے، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس کی بچی سائرہ کو ہم خود پروان چڑھائیں گے۔ وہ ہمارے بھائی کی اولاد ہے، اس کی دیکھ بھال کا حق ہمارا ہے۔ منصور تو پہلے ہی اسی فکر میں تھا کہ باپ کی جائیداد سے فوزیہ کو اس کے حصے سے محروم کر دیا جائے گا اور اشرف کے بھائی آسانی سے حصہ لینے نہ دیں گے۔ شاید مقدمہ کرنا ہوگا۔ مقدمے پر نہ فوزیہ تیار تھی اور نہ منصور میں اتنا دم تھا کہ وہ اپنے سسر کے بھائیوں کے مقابل مقدمہ لڑتا۔ اب جب کہ وہ خود آدھی ملکیت اس کی بیوی کو دینے پر راضی تھے تو منصور اور اس کے بچے کا فائدہ اسی میں تھا کہ وہ صلح صفائی سے ان لوگوں کی بات مان لیں، ورنہ یہ لوگ آسانی سے وراثت بیٹیوں اور بہنوں کو دینے والے نہیں تھے۔ جب دیکھا کہ کام اتنا آسان ہو گیا ہے تو وہ سلمیٰ کے دیوروں سے مل گیا اور بہن کے رشتے کو پسے پشت ڈال دیا۔ وہ بھی لالچ میں آ گیا۔ اسی طرح ان سب نے سلمیٰ سے واپس ملکیت لینے کا پلان بنایا۔ ایک دن سلمیٰ کا دیور اس کے پاس آیا، کہنے لگا، بھابھی، زمین بھائی نے تمہاری دل جوئی کی خاطر تمہارے نام کی تھی، شاید ان کو ہم پر اعتبار نہ تھا۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ زمین واپس کر دو، کیونکہ یوں بھی ہم بھائیوں کا مشترکہ کھاتا ہے۔ ہم تب تک اراضی کے معاملات نہیں دیکھیں گے جب تک تم ہم کو مختار نامہ نہ دو گی۔ یہ زمین فی الحال تو تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ سلمیٰ خاموش تھی۔ سوچا کہ پہلے منصور بھائی سے مشورہ کر لوں تو ان لوگوں کو جواب دوں۔ اس بات پر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ منصور آیا اور بہن کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک ہمدردی کی، پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ کہا کہ یہ زمین جو تم کو دی ہے وہ میری بیوی کے حصے کی تھی، وہ بھی تو اشرف کی اولاد ہے۔ اشرف نے اس کے حصے کی زمین تو اس کو لکھ کر دی ہی نہیں، اب اس کے چچا دیں یا نہ دیں، میں کہاں مقدمے لڑتا پھروں گا۔ بہتر ہے کہ تم اپنے حصے میں سے آدھی زمین مجھ کو لکھ دو۔ بھائی کا مطالبہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ اس کے ناز اٹھانے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب کیوں اس قدر لالچی ہو گئے ہیں؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین کسی کو نہ لکھ کر دے گی، بلکہ اپنا اور اپنی بیٹی کا تحفظ کرے گی۔ بھائی نے دیکھا کہ بہن مطالبہ نہیں مان رہی، وہ اس کے دیوروں سے جا کر مل گیا۔ دوسرے دن جب کہ یہ سب ہال کمرے میں بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے کہ سلمیٰ کی زمین کیسے اس سے واپس لی جائے، اس کی دیورانی نے ساری باتیں سن لی۔ وہ ایک نیک دل عورت تھی، خوف خدا رکھتی تھی۔ اس نے سلمیٰ کو آگاہ کیا کہ تم اگر ان کو زمین لکھ کر نہ دو گی تو یہ تم کو مار کر قصہ ختم کرنے کا تہیہ کر بیٹھے ہیں۔ افسوس کہ تمہارا بھائی بھی اس پلان میں شامل ہے۔ اب تمہارا یا تمہاری ملکیت کا تحفظ کون کرے گا؟ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ سلمیٰ کو ختم کر کر اس کی لاش کو غائب کر دیا جائے۔ حیرت ہے کہ اس وقت دیوروں سے زیادہ اس کا بھائی شفاق ترین انسان ثابت ہوا۔ اس نے کہا کہ کسی کو مار کر ندی میں لاش بہا دیتے ہیں اور سب کو بتائیں گے کہ وہ کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ دیور بولے، مارنے سے بہتر ہے اس پر بد چلنی کا الزام لگا کر دور دراز علاقے میں بیچ دیں۔ بچی تو ہماری ہی ہے، سائرہ کو ہم رکھ لیں گے۔ پھر وہ لوگ یک زبان ہو گئے کہ ہاں، قتل میں کئی طرح کی پیچیدگیاں ہیں، ممکن ہے کہ پولیس کو سراغ مل جائے۔ دیورانی سلمیٰ سے کہنے لگی، دیکھ تو، تیری زندگی زمین سے زیادہ قیمتی ہے اور تیری بچی کو زمین کی نہیں، اس وقت تیری ضرورت ہے۔ یہ لوگ اپنے شفاق عزائم میں کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر سلمیٰ ڈر گئی۔ دوسرے دن اس نے بھائی اور دیوروں کے نام 10 بیٹھے زمین لکھ دی جو اس کا شرعی حق بنتا تھا، اور باقی ملکیت کے بارے میں کہا کہ یہ میری بیٹی سائرہ کی ہے اور وہ نابالغ ہے، جب 18 برس کی ہو جائے گی تو اس کے نام کر دوں گی۔ یہ میری بیٹی کی امانت میرے پاس اس کے باپ رکھوا کر گئے ہیں، میں اس کو کسی اور کے حوالے نہ کروں گی۔ انہی دنوں امین بیرون ملک سے گاؤں لوٹ آیا۔ اس نے جب سلمیٰ کے بیوہ ہو جانے کا سنا تو اس کے شوہر کی تعزیت کو اس کے پاس گیا۔ سلمیٰ نے اس کو تمام احوال سے آگاہ کیا۔ وہ بہت سال سے بیرون ملک نوکری کر رہا تھا اور کافی دولت کما کر لایا تھا۔ اس نے سلمیٰ کو دلاسا دیا کہ تم حوصلہ رکھو، میں پہلی فرصت میں کسی وکیل سے مشورہ کرتا ہوں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اب سلمیٰ پچھلے واقعے کو بمشکل بھول پائی تھی کہ اس کا جیٹھ بھی آ گیا۔ کہا کہ جب تم نے ان تینوں کو زمین لکھ دی ہے تو باقی زمین مجھے ملنی چاہیے، کیونکہ میں بڑا بھائی ہوں، میں ہی تمہارا اور تمہاری بیٹی کا سرپرست ہوں۔ تم عورت ہو، تم کیا کرو گی؟
میری بیوی وفات پا چکی ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو تاکہ میں تم کو اور تمہاری بیٹی کو تحفظ دے سکوں۔ جیٹھ کی بات سن کر سلمہ صدمے میں رہ گئی۔ وہ تو جیٹھ کو بڑا بھائی جانتی تھی، ورنہ نہ تو زمین اس کو دینا چاہتی تھی اور نہ اس سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ امین آیا تو سلمہ نے اس کو آگاہ کیا۔ وہ کہنے لگا نکاح کرنا ہے تو مجھ سے کر لو، جیٹھ تو تمہارے مرحوم شوہر سے بھی بڑا ہے اور ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے، میں تمہارا ہم عمر ہوں، یہ بوڑھا کیا تم کو تحفظ دے گا۔ سلمہ کو بھی سہارا چاہیے تھا۔ وہ بولی ٹھیک ہے میں راضی ہوں، تو پھر میں نکاح کا بندوبست کرتا ہوں، لیکن میرے سسرال والے ایسا بھی نہ ہونے دیں گے۔ یہ نکاح پہلے خفیہ ہوگا، بعد میں معاملات سدھار لوں گا۔ خالہ کے بیٹے کی شادی تھی۔ سلمہ شادی میں شرکت کے لیے میکے گئی۔ ماں کو تمام احوال سے آگاہ کیا اور ساتھ دینے کے لیے کہا۔ وہ راضی ہو گئی۔ اس طرح سلمہ کا نکاح اس کی ماں اور ماموں نے امین سے کرا دیا۔ یہ کام انہوں نے بہت خاموشی اور رازداری سے کیا، حتیٰ کہ سلمہ کے بھائیوں کو بھی علم نہ ہونے دیا۔ بہت رازداری برتنے کے باوجود گاؤں میں کسی طور پر بات نکل گئی کہ سلمہ کا نکاح امین سے ہوا ہے۔ خبر اس کے بیٹے اور دیوروں تک بھی پہنچ گئی۔ وہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے سلمہ کے والد کو بلایا اور کہا کہ تمہاری بیٹی نے نکاح کر لیا ہے اور یہ ہماری بے عزتی ہے۔ اب تو اس کو ہماری بیٹی سائرہ اور اس کی زمین ہمارے حوالے کرنا ہوگی، کیونکہ وہ اب ہماری بھابھی نہیں رہی تو اس گھر میں بھی قدم نہیں رکھ سکتی۔ حیرت تو یہ تھی کہ اس مخالفت میں خود منصور پیش تھا، جس کی خوشی پوری کرنے کے لیے باپ نے بیٹی کو قربان کیا تھا۔ وہ اب پچھتا رہا تھا کہ سلمہ کی زندگی برباد کی اور اب یہ لوگ اس سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ اس نے سلمہ کو سمجھایا کہ تم زمین واپس دے کر زندگی بچا لو، ورنہ وہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ سلمہ نے کہا کہ میں نہ تو بیٹی ان کو دوں گی اور نہ یہ زمین، یہ میری بیٹی کی ملکیت ہے، اسی کو دوں گی۔ جو میرا حصہ تھا اس سے بھی زیادہ ان کو واپس کر چکی ہوں، اب اگر وہ جان لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ باپ بیٹی کی ضد دیکھ کر لوٹ گیا۔ کہا کہ پھر میں تم کو تمہارے حال پر چھوڑتا ہوں، اگر تمہاری طرفداری کی تو وہ اپنی بیٹی لے جائیں گے اور منصور کا گھر اجڑ جائے گا۔ میں پوتے پوتیوں کو ماں سے جدائی کا دکھ نہیں دے سکتا۔ ایک رات سلمہ کو دیورانی نے جگایا اور کہا اب تو یہاں کس لیے رہ رہی ہے، بچی میرے سپرد کر اور اس گھر سے چلی جا، وہ آج رات تیرے قتل کا ارادہ باندھ چکے ہیں۔ بچی تو یوں بھی تیرے بن رہ جائے گی، وعدہ کرتی ہوں ماں بن کر اس کی دیکھ بھال کروں گی۔ اس نے سلمہ کو کھیتوں میں چھپانے کا انتظام کر دیا۔ سردی میں رات بھر زندگی بچانے کی خاطر وہ کھیتوں میں بیٹھی رہی۔ دور سے آتی کتوں کی خوفناک آوازیں اور خوف بھرا اندھیرا تھا، اور وہ دیورانی کے ڈرانے پر زندگی بچانے کو سردی میں ٹھٹھراتی رہی۔ اس سے کچھ فاصلے سے آتی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ لگتا تھا کہ موت جو کہ گدھ کی طرح دبے قدموں اس کو کھوجتی پھر رہی ہے۔ یہ موت کی آہٹ نہیں، اس کے بھائی اور دیور تھے جو اسے کھیتوں میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ رات 2-2:30 بجے تک یہ لوگ اس کو ڈھونڈتے رہے۔ جب تھک گئے تو گھر جا کر سو گئے۔ تب صبح طلوع ہونے سے قریب اس کی دیورانی نے اپنے پرانے بوڑھے ملازم چراغ دین کو بھیج کر اس کو اس جگہ سے نکالا جہاں وہ چھپا دی گئی تھی۔ نوکر نے اس کو شہر لا کر دارالامان میں چھوڑ دیا۔ سائرہ دیورانی کے پاس تھی۔ تبھی سلمہ کو بیٹی کی طرف سے اطمینان تھا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ جب وہ گھر سے غائب ہوئی تو منصور نے امین پر پرچہ کٹوا دیا کہ وہ اس کی بہن کو لے کر غائب ہو گیا ہے، مگر اس کے دیوروں نے کھوج نکال لیا کہ سلمہ دارالامان میں ہے اور وہاں سے اسے ملنے پہنچ گئے، مگر سلمہ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے عملے کو کچھ دے دلا کر سلمہ سے ملاقات کی اور ایک بار پھر پیشکش کی کہ وہ اگر جیٹھ سے شادی کر لے تو اس کو عزت دیں گے اور زمین کبھی واپس نہ لیں گے۔ سلمہ نے نہ صرف انکار کیا، ان کو بتایا کہ وہ اب یامین کی منکوحہ ہے، لہٰذا جیٹھ سے شادی نہیں کر سکتی، البتہ زمین گورنمنٹ کی تحویل میں دے سکتی ہے تاکہ جب اس کی بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کی وراثت اس کو مل جائے۔ اب تو دیوروں کا غصہ دیدنی تھا۔ بہرحال سر توڑ کوشش پر بھی ان کا بس نہیں چلا کہ وہ سلمہ کو دارالامان سے لے آتے۔ کیس عدالت تک پہنچ گیا۔ عدالت میں کیس کا فیصلہ سلمہ کے بیانات سننے کے بعد اس کے حق میں ہو گیا
اور اس کو یامین کے ساتھ جانے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق مل گیا۔ عدالت نے اس کو اس کے شوہر یامین کے حوالے کر دیا اور بیٹی کو بھی اس کی تحویل میں دینے کا حکم صادر کر دیا، کیونکہ وہ ابھی ماں کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ سلمیٰ اور یامین بچی کے ہمراہ کسی دور کے شہر جا بسے تاکہ ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں جو ان کی جان لینے کے در پہ تھے، اور وقت گزارنے سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ 7 برس گزر گئے۔ امین کے ساتھ سلمیٰ اپنی خوشی سے زندگی جی رہی تھی۔ ایک روز اس کے اپنے والد کی وفات کی خبر ملی اور باپ کے جنازے کے وقت وہاں امین کے ہمراہ چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اب تو اس کے دیوروں نے اس بات کو بھلا کر ناراضگی ختم کر دی ہوگی۔ باپ کے گھر میں ایک منصور ہی اس کا مخالف رہ گیا تھا، تو وہ سگا بھائی تھا، بھلا اس سے جان کا کیا خطرہ تھا؟ موت کے گھر میں سبھی رونے پیٹنے میں لگے تھے۔ جنازہ دفنا کر مرد گھروں کو لوٹ آئے۔ رات کو ماں نے بیٹی کو کہا، سلمیٰ اب اس وقت تمہارا دوسرے گاؤں جانا درست نہیں، بہتر ہے کہ امین سے کہو کہ یہیں سو جائے، تم لوگ صبح چلے جانا۔ امین نے سلمیٰ سے کہا، یہ ٹھیک نہیں، یہ پرانی دشمنی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دیوروں اور بھائی کے دل میں غصہ آگ کی مانند ابھی تک وقت کی راہ میں سلگ رہا ہے، ہمارا اس وقت نکل جانا ٹھیک ہے۔ سلمیٰ مگر ماں کے اصرار پر مجبور تھی۔ اس نے کہا کہ صبح سورج طلوع کرنے سے پہلے نکل چلیں گے، تم اپنے چچا کے گھر جا کر سو جاؤ اور جب جانا ہو مجھے لینے آ جانا۔ امین اپنے رشتہ دار کے گھر سے صبح کو آ گیا اور سلمیٰ کو چلنے کو کہا۔ وہ آنکھیں ملتی اس کی موٹر بائیک پہ بیٹھ گئی، منہ تک نہ دھویا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھے کہ تعاقب میں آنے والے دشمن نے آ لیا، فائروں کی بھوچاڑ کر کے دونوں کو چھلنی کر دیا۔ یہ قاتل سلمیٰ کے دیور نہ تھے بلکہ اس کا اپنا سگا بھائی منصور تھا، جس کی خاطر وہ بڈھے زمیندار سے بیاہی گئی تھی اور اس کی زندگی برباد ہوئی۔ سچ ہے کہ زمین زر کی لالچ میں تو بھائی بھی اکثر بہنوں کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، تو بہنوں کی جان کے محافظ بھائی نے ان کی جان لے ہی لی۔ اشرف کے بھائیوں نے جب اپنی بہن فوزیہ کو وراثت کی زمین میں سے حصہ نہ دیا تو منصور نے اس کا بدلہ اپنی بہن کی جان لے کر لیا۔ خود اس کی ماں نے تھانے میں گواہی دی کہ سلمیٰ اور امین کے گھر سے نکلنے کے بعد اس کا بیٹا منصور بندوق لے کر ان کے پیچھے گیا تھا۔ میں نے بہت روکا تو وہ نہیں رکا، کہا کہ آج تو میں سلمیٰ کو اس کی ہٹ درمی کا مزہ چکھا کر رہوں گا۔ منصور گرفتار ہو گیا۔ اس نے اقرار کر لیا کہ زمین واپس نہ کرنے پر اس کے دل میں بہن کے لیے غصہ تو پہلے ہی بھرا تھا۔ اس نے امین سے اپنی مرضی سے شادی کر کے اس غصے کو اور بڑھا دیا۔ تبھی سے وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ باپ کی وفات والے دن اس کو موقع مل گیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ آج اپنے اندر کے انتقام کو ٹھنڈا کر کے دم لے گا۔ منصور کو عمر قید ہو گئی، مگر سلمیٰ اور امین تو جان سے گئے۔